بابا بلے شاہ کا شعر ہے اور اس کو کچھ اگر ہم یوں بیان کریں، شراب بھی پیتی جاندے ہو، نمازہ بھی نیتی جاندے ہو، اور دسو بلے شاہ نو اے سارے کی کیتی جاندے ہو۔ اللہ کرے تمہارا پروگرام وائرل نہ ہو۔ اب آگے چلو۔ میں نے کہا الکوہل ایسے ہے جیسے مفتی اعظم کا تمباکو والا پان۔ تمباکو والے پان سے نشہ ہو جاتا ہے۔ مفتی اعظم صاحب آپ 18 سال کے تھے، 17 سال کے تھے، 16 سال کے تھے، پہلی دفعہ پان کھایا تھا، نشہ چڑھا تھا، ان سے پوچھو نا۔ آپ الکوہل نہیں کنزیوم کرتے؟ بالکل نہیں۔ ایک طرح فرانس والی ہوتی ہے، آپ کو کون سی پسند ہے؟ میں تو ریڈ والی پیتا ہوں۔ اسی پوڈ کاسٹ کے اندر ابھی چند لمحے پہلے آپ نے کہا کہ میں الکوہل نہیں پیتا ہوں۔ پیتا ہوں، مفتی اعظم بھی پیتا ہے، تو بھی پی گا جب تجھے تکلیف ہوگی۔ جس کے چہرے پہ سرخی ہوگی، نور ہوگا نا، وہ کبھی الکوہل نہیں پیے گا۔ ایلون مسک دنیا کا امیر انسان ہے، بہت سرخیاں اس کے چہرے پر، ہے نا؟ کیا یہ دلیل ہے کہ وہ شراب نہیں پیتا؟ میں اپنے قوم پہ اعتماد کرتا ہوں، تمہاری طرح قوم کو نشہ ہی نہیں سمجھتا، اس لیے میری قوم جو چیز کھاتی ہے اس میں نشہ نہیں چڑھتا ہوں۔ آپ نے کہا میں پارٹیوں میں جاتا ہوں، وہاں پر کوکین بھی ہوتی ہے، کوکین بھی ہوتا لیکن نشہ نہیں ہوتا۔ وہ اس قوم کے لوگ نہیں، باہر کے لوگ ہیں۔ کوکین سے کوئی نشہ نہیں ہوتا۔ کوکین سے بھی اگر نشہ نہیں کوکین ہوتا؟ سے نشہ ہوتا تو بڑے بڑے لوگ کوکین نہ ملنے کی وجہ سے۔ سورہ نور کی ایک بار پھر سے آیت نمبر 24 ہے، مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے، لوگ جو کچھ کریں اللہ تعالیٰ سب سے خبردار ہے۔ جب آپ پارٹیوں میں جاتے ہیں تو آپ کی نگاہیں نیچی ہوتی ہیں، اس میں آپ کی نگاہیں کہاں پر ہیں؟ یہ بیچاری وہ مظلومہ ہے کہ جس بیچاری سے 18,000 لیا گیا، اسی لیے آپ نے نگاہیں اٹھا لی اور بوس و کنار شروع کر دیا۔ ایک نکاح آپ نے بھارتی اداکارہ کرینہ کپور کے ساتھ بھی کیا۔ یہ میری جیب میں قرآن پاک ہے، اس کو آپ ہاتھ میں رکھے بات کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کرینہ کپور کے ساتھ؟ جو بات میں کہوں گا سچ کہوں گا۔ سچ کہوں گا۔ وہ کرینہ کپور ہندو مفتی کبھی، ہاں، مفتی کبھی نے ایک ہندو عورت سے کیسے شادی کر لی، نکاح کیسے کر لی؟ میں سیف خان سے بات نہیں کر رہا، میں مفتی کبھی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا پاسپورٹ موجود ہے۔ وہاں جو پاسپورٹ کو ثبوت- سنو چلو تمہاری یہ قید بھی پوری کر۔ فلم انڈسٹری کے سب سے بڑے بروکر ہیں نعیم خان، نعیم بھائی۔ بس اب آگے چلو۔ یہ کیا بات ہے؟ کرینہ کپور کو اس بات کا پتہ ہے کہ آپ کا نکاح ان کے ساتھ ہو چکا ہے، ایسے خاموش نہیں۔ اسی لیے خاموش ہے وہ، شاید اس لیے خاموش ہو کہ یہ بندہ میرے لیے مانے نہیں رکھتا۔ میں یہ سمجھوں گا کہ آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ نکاح نہیں ہوا، میرا کوئی گواہ نہیں ہے، تم خوش ہو جاؤ۔ چلو۔ آپ نے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں ایک بیان دیا تھا کہ وہ دین سے فارغ ہو چکے ہیں، کلمہ پڑھیں اور یہودیت سے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نہ میں نے یہ بات میں آپ کے سامنے آپ کی زبان سنو خود مولانا فضل الرحمان ان الزام لگانے کی وجہ سے خود یہودی بھی ہیں، خود قادیانی بھی ہیں، خود قادیانیت نواز بھی ہیں، خود یہودیت نواز بھی ہیں۔ میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ مولانا آپ جو میرے قائد محترم کو یہودی کہہ رہے ہو، قادیانی کہہ رہے ہو، چلو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، 2 3 4 5 دن پہلے تم نے مولانا کی گفتگو سنی نا، کتنے بہترین انہوں نے تعریف کی ہے۔ اب وہ مسلمان ہو گئے، پہلے بھی مسلمان تھے، آپ نے کیوں کہا یہودیت نواز، قادیانیت نواز؟ آپ نے کہا واپس ان کو پلٹ کے جواب دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں امیس منیر اینڈ ویلکم ٹو یو آل اور سیکنڈ پوڈ کاسٹ۔ آج کی جو شخصیت ہے اس کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک شعر رکھنا چاہوں گا۔ بابا بلے شاہ کا شعر ہے اور اس کو کچھ اگر ہم یوں بیان کریں کہ شراب بھی پیتی جاندے ہو، نمازہ بھی نیتی جاندے ہو، اور دسو بلے شاہ نو اے سارے کی کیتی جاندے ہو۔ جب میں نے یہ شعر ادا کر دیا ہے تو آپ کو شخصیت کا خاکہ ذہن میں آ چکا ہوگا۔ میں بات کر رہا ہوں مفتی عبدالقوی کی، جو کہ اپنی متنازع جو بیانات ہیں، ان کی جو خبریں ہیں، اس کی وجہ سے لائم لائٹ میں رہتے ہیں، لیکن آج یہ ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے اور امید کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ہر سوال کا تحمل سے
جواب دیں گے، اور چونکہ ان کا جو پرانا ریکارڈ ہے اس کے اندر یہ غصہ بھی کر جاتے ہیں، اور مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے کہ یہ میرے سوالات کا کس طرح سے جواب دیں گے، یا پھر میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ آج کی اس پوڈ کاسٹ کے اندر جو ہے یہ ہم تمام تر چیزیں ان کے ساتھ ڈسکس بھی کریں گے کہ آخر اس غصے کی، اس جو ان کے اندر ہے ایک حرارت ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کے پیچھے کیا ہے۔ شروع کرتے ہیں پوڈ کاسٹ کا۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ السلام۔ میرے بیٹے بات یہ ہے کہ جتنا میرا خیال میں آسانی کے ساتھ آپ لوگوں کو دستیاب ہوتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، اور آپ کے وقت کی بھی قدر کرتا ہوں، تیسری چوتھی گھنٹے پہ آپ کا فون بھی اٹھاتا ہوں، میں غصہ کبھی نہیں کرتا۔ ہاں، جب کوئی آدمی بات غلط کہے نا پھر مجھے غصہ آتا ہے۔ آپ نے حضرت کا کلام سنایا، شراب حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ جو بد نصیب شراب پیتا ہے 40 دن تک میرے نبی رحمت نے فرمایا اس کی۔ میں بات کرتا ہوں الکوہل۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں آگے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے، آپ نے شعر پڑھا نا ایک اللہ کے ولی کا، اس لیے میں نے کہا وضاحت کر دوں۔ فرمائیے سر۔ آپ پہلے یہ بتا دیں کہ آپ کی جو تعلیمی اسناد ہیں وہ کہاں کہاں سے آپ نے حاصل کی، اور مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس وہ موجود ہیں، اور آپ کا جو آباء و اجداد کا ایک سلسلہ ہے اس کی بھی ایک ریپوٹیشن ہے برِ صغیر کے اندر۔ بے شک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، میں بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ میرے خاندان کا ہر سال، ہر 11 سال کا بچہ اور بچی سب حافظ قرآن ہے۔ میرے قبلہ والدہ صاحبہ ماشاءاللہ بزرگ ہیں، 80-85 سال عمر ہے، حافظ قرآن۔ میرے خاندان میں میرے نواسے، میرے پوتے سب حافظ قرآن۔ جس کی عمر 11 سال ہوگی، میرے پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، مفتی عبدالقوی کی طرح مضبوط تر جناب مفتی بنتے ہیں، مدینہ یونیورسٹی سے جناب سند لیتے ہیں، قانون کی سند لیتے ہیں، فقہ اسلامی کی سند لیتے ہیں، جامع ازہر میں جاتے ہیں، وہاں 7 دفعہ وہاں جا کے وہاں کے بڑے بڑے جناب مفتی اعظم سے، فلاں جناب استاذ حدیث سے، استاذ فقہ سے 1.5 دن 2 مہینے وہاں بیٹھ کے جناب اسناد حاصل کرتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ یہ حفظ قرآن کی برکت ہے، یہ مجھے اللہ نے عطا فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ میں فاضل پرشے بھی میرے دادا پاک نے فرمایا کہ چونکہ سارا تصوف جس طرح حضرت ہے، آپ نے قصور والے جو بزرگ ہیں ان کا نام لیا، تو الحمدللہ یہ سارا ان حضرات کا کلام یا پنجابی میں ہے یا اردو میں ہے، اور زیادہ تر ان کا تصوف کا کلام حضرت جامی ہوں، امیر خسرو ہوں۔ اسی طرح ہمارے تصوف کی جتنی کتابیں ہیں زیادہ تر وہ ساری پرشین میں ہیں، فارسی میں ہیں۔ تو میں نے فاضل فارسی کی اس زمانے میں، سر میری عمر 14 سال تھی، جبکہ وہ ایکول ہے ٹو FA، تو مانا یہ ہے کہ میری عمر 17 سال ہونی چاہیے تھی۔ خصوصی طور پر گورنر صاحب سے NOC ملا 12، اس میں بھی میں پورے بورڈ میں دوسرے نمبر پہ آیا۔ پھر اس کے بعد پورا درس نظامی پڑھا، پھر قاضی کورس کے سلسلے میں مدینہ یونیورسٹی گیا، پھر وہاں اساتذہ جو میں تھے میرے وہ جناب ازہر کے تھے، تو پھر ازہر والوں کے ہاں گیا۔ 11 دفعہ میں گیا مصر کے اندر، ان اساتذہ کی زیارت کی، ان سے علم کیا، حاصل کیا۔ تو معنی یہ ہے کہ میں جو بات کرتا ہوں نا اس کی پہلی دلیل دیتا ہوں اللہ کے قرآن سے، پھر حضور کے فرمان سے، حضور کی سیرت سے۔ چونکہ لیکن وہ بات ایسی ہوتی ہے جو عمومی ہمارے مسلمانوں کے ہاں وہ چونکہ اس طرح کی سہولت کوئی اور مفتی صاحب پیدا نہیں کرتے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جتنے میرے سوا انجینئر ہوں، مفتی ہوں، مبلغ ہوں، دائی ہوں، فلاں اعظم ہوں، فلاں یوں ہوں، آج کے موجودہ مسائل پر میرے علاوہ کوئی گفتگو کر رہا ہے؟ سب کرتے ہیں، لیکن سب کا یہ نظریہ ہے کہ شراب حرام ہے۔ حرام ہے، شراب حرام ہے، اس کا ایک قطرہ بھی بات سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ استغفر اللہ، میرے بچے کیسی بات کر رہے ہو؟ داڑھی رکھی ہوئی ہے، کم از کم بات الکوہل شراب ہے، یہ ایک تحقیق ہے۔ میں نے کہا الکوہل ایسے ہے جیسے مفتی اعظم کا تمباکو والا پان، جس طرح کہ میرا 4.5 کروڑ پٹھان نسوار کھاتا ہے، جس طرح چرس ہے، جس طرح افیون ہے، جس طرح آج کے زمانے میں آئس ہے، یعنی ہر نشہ آور چیز کا حکم اور ہوتا ہے، خمر اور ہے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ کی ماشاءاللہ شکل کو دیکھ کے آپ میرے پروگرام کے بعد فون کریں۔ حضرت مفتی اعظم یہ فرمائیں کہ الخمر کسے کہتے ہیں؟ وہ کہیں گے کہ فروٹ ہوں، فروٹ کا عرق نکالا جائے، اس کا جوس نکالا جائے، اس کو زیر زمین دفن کیا جائے، یا آگ پر 66% خشک ہو جائے، اگر 60% ہو پھر بھی الخمر شراب اور نہیں ہے، پھر آپ نعرہ لگانا مفتی عبدالقوی زندہ باد۔ ہر چلنے والی گاڑی کو کیا سمجھتے ہیں؟ پیٹرول ہے، ڈیزل سے نہیں چلتی۔ مفتی اعظم یہ کہتے ہیں کہ شراب حرام ہے، یا میں بھی کہہ رہا ہوں
آپ کہتے ہیں کہ حلال ہے, میں آپ نے کہا الکوہل الکوہل. کہتا ہوں میرے بچے, پھر کہتے ہیں جی آپ الکوہل ناراض ہوتے شراب ہو. نہیں ہے, نہیں ہے, تحقیق کر کے کہتے ہیں دیکھو, آپ؟ الکوہل تو سارا کیمیکل سے بن رہا ہے. شراب کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ مفتی اعظم سے جب پوچھو گے کہ الخمر شراب اور دارو کیا ہے, وہ کہے گا کہ وہ فروٹ ہوں گے, فروٹ کا جوس نکالو, اس کو زیر زمین رکھو یا اس کو آگ پہ رکھو, 66% خشک ہو جائے. پھر اگر پوچھو حضرت 60% ہوئی ہے تو وہ کہیں گے وہ نبیذ ہے, الخمر نہیں ہے. جب آپ لوگ ایسی بات کرتے ہو جس میں مکسنگ ہوتی ہے نا, میں اس پہ جلال میں آتا ہوں. الکوہل الخمر نہیں ہے. الکوہل کیا ہے؟ جس طرح کے تمباکو والا پان ہے, جس طرح کے نسوار ہے. تمباکو والے پان سے نشہ ہو جاتا ہے؟ ہو جاتا ہے نا. ہاں جی. اس میں بھی اگر نشہ ہوگا تو حرام ہو گئی. ہر نشہ, میں نے تو مثال دی ہے کہ میرے ایک جیب کے اندر جناب اگر تمباکو والا پان ہے, آپ 2 سے 2.5 منٹ سے زیادہ نہیں کھا سکتے, اس لیے آپ کے لیے حرام ہے. لیکن مفتی اعظم ٹھیک آ جاتا ہے, لیکن الحمدللہ اس کو عقل جب نہیں ہوتی. مفتی اعظم نے پہلی دفعہ تمباکو والا پان کھایا ہوگا تب اسے نشہ ہوا ہوگا. پوچھے نا, نہیں تو وہ تو نہیں ڈیفائن کریں گے اس نا طرح کہ کرنے دین کا کیا ہے. مقصد, میرے بیٹے مفتی اعظم سے پوچھو نا کہ آپ نے سب سے پہلے تمباکو والا پان کب کھایا تھا. میری بات سنیں, رکیے گا. حدیث مبارکہ میرے سامنے ہے, صحیح البخاری ہے 5585. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہر وہ شراب جو نشہ دے وہ حرام ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, صحیح مسلم 5218. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشاور چیز خمر ہے اور ہر نشاور چیز حرام ہے. بالکل ٹھیک ہے, میں بھی کہہ رہا ہوں. مفتی اعظم کا پان زیادہ اہمیت رکھتا ہے یا محمد عربی کا یہ بیان؟ میرے بچے آپ حضور کا جو مقدمہ ہے, معذرت کے ساتھ, آپ کہتے ہیں کہ الکوہل جو ہے وہ میرے حلال بچے ہے. نہ تمہارا موضوع حدیث کا نہ فقہ کا. مفتی اعظم کا عمل بھی صحیح ہے چونکہ اسے نشہ نہیں چڑھتا. حضور کا فرمان مبارک, پہلی دفعہ تو چڑھا ہوگا اسے نشہ, پوچھو نا اس سے. وہ تو اسے پوچھیں گے, میں آپ سے الکوہل میں تمہاری دوائی کے بارے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے اس کو استعمال کیا ہے. جس نے تمباکو والا پان کھایا تو اس سے پوچھو نا کہ حضرت مفتی اعظم صاحب آپ 18 سال کے تھے, 17 سال کے تھے, 16 سال کے تھے, پہلی دفعہ پان کھایا تھا, نشہ چڑھا تھا, ان سے پوچھو نا. میں تو قسم دیتا ہوں کہ میں نے آج تک تمباکو والا پان نہیں کھایا, سوائے تجربے کے طور پہ 5 دفعہ کھایا ان بڑے لوگوں سے 2-2.5 منٹ کے بعد. میں مفتی اعظم کے سامنے نہیں بیٹھا. کیوں؟ میں بیٹھا ہوں مفتی عبدالقوی کے سامنے. کیا تو رہا ہوں, تمباکو والا پان حرام ہے جس کو نشہ چڑھے. مفتی عبدالقوی مجھے کہتا ہے کبھی سب فرما رہے ہیں نا, سنو, حلال ہے. تمباکو والا پان حرام ہے جس کو نشہ چڑھے, نسوار حرام ہے جس کو نشہ چڑھے, الکوہل حرام ہے جس کو نشہ چڑھے. میں تو کہہ رہا ہوں یہ حضور کا فرمان ہے جو تم نے پڑھا. جو چیز میں نے استعمال ہی نہیں کی ان سے پوچھو نا, جو 6 پان تمباکو والے روزانہ کھا رہے ہیں, پوچھو ان سے. کھانے کب دی ہے؟ آپ الکوہل نہیں کنزیوم کرتے؟ بالکل نہیں. کیوں میں کروں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسی نعمت عطا فرمائی ہو, میرے سر میں درد ہے. اور یہ یاد رکھو ایک بات, ادھر دیکھو, جس کے چہرے پہ سرخی ہوگی, نور ہوگا نا, وہ کبھی الکوہل نہیں پیے گا. ایلون مسک دنیا کا امیر انسان ہے, بہت سرخیاں اس کے چہرے پر ہے نا. کیا یہ دلیل ہے کہ وہ شراب نہیں پیتا؟ میرے بچے, یا پھر وہاں کا موسم ایسا ہوگا, وہاں کی غذا ایسی ہوگی. پھر تو تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ جو خنزیر کہتے ہیں اس کے چہرے پہ, میرے پاکستان کے اندر اس قدر نور چہرے والا اسی کا ہوگا جو پاکستان کے اندر الکوہل نہیں پیتا. مفتی صاحب آپ کہتے ہیں میں شراب یا الکوہل کنزیوم نہیں کرتا, آپ جھوٹ بولتے ہیں. جو جھوٹ بولے اس پہ لعنت. ایک طرح فرانس والی ہوتی ہے, آپ کو کون سی پسند ہے؟ میں تو ریڈ والی پیتا ہوں. میرے بیٹے بات محترمہ کی ہو رہی ہے, تم الکوہل کی طرف جا رہے ہو. آپ کہتے ہیں آپ سے سوال ہوتا ہے کہ ڈرنک پیتے ہیں آپ نے بتایا کہ وہاں پہ گرین بھی ہوگی, وہاں پہ لال بھی ہوگی, اور میں وہ والی پیتا ہوں. یہ بات بتاؤ, یہ جو طاقت والی ہوتی ہے بوتل, وہ سرخ نہیں ہوتی؟ نہیں. کیا نام کہتے اس کا؟ بتاؤ نا, بولتے کیوں نہیں ہو؟ شربت ہوگا کوئی. شربت ہوگا. شربت نہیں ہوتا, اس کے اندر اوپر جناب قوت طاقت کی بنی ہوتی ہے, سرخ رنگ کی ہوتی ہے. پیپسی کولا کیا ہوتی ہے؟ وہ مشروب مغرب نہیں, وہ کالی ہوتی ہے. الکوہل اور چیز ہے, کوکا کولا اور چیز ہے, وہ جو طاقت والی ہوتی ہے جناب سرخ رنگ والی, وہ اور چیز ہوتی ہے. اسٹنگ کی بوتل. ہاں وہی جو آپ نے کہا مجھے ڈاکٹر نے, اسی ویڈیو کے اندر آپ نے کہا میں نے کیا کہا, آپ نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے میری صحت کے لیے اچھی ہے, یہ پیو. ڈاکٹر نے آپ کو کہا اسٹنگ کی بوتل. سنو, مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ ہومیوپیتھک دوائی استعمال کیا کریں, اس میں 90% الکوہل ہے. یہ سوال نہیں, آپ بات کو میں وہی الکوہل پیتا ہوں جو ہومیوپیتھک دوائی میں ہوتی ہے.
اس میں 99% بھی الکوہل ہوتی ہے. تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے کرونا کے زمانے میں وہ سارا الکوہل نہیں تھا. مفتی صاحب اسی پوڈ کاسٹ کے اندر ابھی چند لمحے پہلے آپ نے کہا کہ میں الکوہل نہیں پیتا ہوں, کسی صورت میں بھی آپ نے کہا ہومیوپیتھک دوائی کی صورت میں پیتا ہوں, مفتی اعظم بھی پیتا ہے, تو بھی پیے گا جب تجھے تکلیف ہوگی. آج ہومیوپیتھک کے زمانے کے اندر ہومیوپیتھک میں الکوہل 90% ہے, 99% ہے. اچھا بھائی بتا, یہ جو کھانسی والا شربت ہوتا ہے ہمارے بچے پیتے ہیں, سب میں الکوہل ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے ایک ہے بطور علاج استعمال کرنا, بطور علاج نہ کہو نا, بطور انٹرٹینمنٹ میرے بیٹے استعمال کرنا. سنو آپ یہ کہیں کہ ہومیوپیتھک ادویات میں 90% 99% الکوہل ہوتی ہے جو پوری دنیا پی رہی ہے, مفتی اعظم بھی پی رہا ہے, اللہ تمہیں صحت دے, تم بھی پیو گے زندگی کے اندر. تو کیا پی جائے یا نہ پی جائے آگے پھر بات کروں گے کہ صحت کے لیے کیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ الکوہل پرفیوم الکوہل, بچوں کا کھانسی والا شربت الکوہل, ہومیوپیتھک دوائی الکوہل. اب مسئلہ پوچھو, کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کی یہ ویڈیو جو ہے آپ کی ہی ہے نا؟ میں نے کوئی انکار کیا, میں کہہ نہیں رہا کہ الکوہل میں پیتا ہوں, کس میں ہومیوپیتھک دوائی میں. آپ نے کہا کہ مجھے اسٹنگ ڈاکٹر نے کہا دل کے لیے اچھی ہے تو ٹھیک ہے, ڈاکٹر نے کہا ہوگا تو میں پیتا ہوں گا, اور ڈاکٹر نے کہا. آپ نے بھی یہ بھی کہا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا. ایسے نہیں بولتا نا, تو سٹنگ شراب ہے, الکوہل ہے. سرخ رنگ کا بھی ڈبہ لے, تم بھی پیو میں بھی پیو, پوچھو کسی مفتی سے یہ حرام ہے, وہ کہے گا نہیں یہ تو طاقت اور قوت کے لیے ہے. کون سی باتیں کر رہے ہو؟ الخمر حرام ہے, الخمر حرام ہے. موبائل کو یوں گھمانے سے انسان کو عقل نہیں آتا. الکوہل ہومیوپیتھک ادویات میں ہے, کھانسی کی ادویات میں ہے, پرفیوم میں ہے. جو میرا امام الحرم نماز پڑھانے کے لیے آتا ہے, میں نے اس کی پرفیوم دیکھی, اس پر لکھا ہوا تھا اتنے فیصد الکوہل. لگانا اور بات ہے, پینا اور بات. الکوہل ہومیوپیتھک میں ہے, سب دنیا پیتی ہے. پوچھو ہر مفتی سے, وہ کہتے ہیں ہم پیتے ہیں. بیماری کے علاج کے لیے, اس کے لیے بھی پیتے ہیں. اچھا جو وہ لگاتے تھے, جو پرفیوم لگاتے ہو, جو بچوں کی کھانسی کا ہے, سب میں الکوہل ہے. معلوم ہو کہ الکوہل الخمر نہیں ہے. یہ میری تم تائید کر رہے ہو. یہ الکوہل اور چیز ہے, جو کیمیکل سے بنے وہ الکوہل ہے, جو جوسے سے بنے وہ الخمر ہے. اب بات ہو گئی مکمل, اب آگے چلو. لیکن اب ایک دفعہ کلیئر بتا دیں کہ آپ الکوہل پیتے ہیں. درمیان میں بولنا نہیں. الخمر حرام ہے, شراب حرام ہے, دارو حرام ہے. میں اپنی 70 سالہ زندگی کے حلف دیتا ہوں, آج تک نہ میں نے الخمر پی, نہ میں نے شراب پی, نہ میں نے دارو پیا. الکوہل جو ہے وہ ہومیوپیتھک ادویات میں بھی ہے, کھانسی والے ادویات میں بھی ہے, پرفیوم میں بھی ہے, فلاں جو ہم کرتے ہیں وہ اس میں بھی ہے. تو معنی یہ ہوا کہ الکوہل الخمر نہیں ہے, اور الکوہل اس وقت حرام ہے جس طرح تمباکو والا پان نشے کے وقت حرام ہے, نسوار نشے کے وقت حرام ہے. جس کو نشہ چڑھتا ہے اس کے لیے نسوار حرام, جس کو نشہ چڑھتا ہے اس کے لیے تمباکو والا پان حرام, جس کو نشہ چڑھتا ہے اس کے لیے الکوہل حرام, اور جس کو نہیں چڑھتا چاہے وہ مفتی اعظم ہو اس کے لیے بھی حلال, شیخ الحدیث کے لیے بھی حلال, اس بچے کے لیے بھی حلال. رکیے گا, الکوہل پانی میں ملا کے تھوڑی سی میں اگر پی لیتا ہوں تو تمہیں کیوں کہوں پیو, تم یہ پیو, مجھے یہ دے دو دینے کے لیے. آپ کے بقول تو حلال ہے, مسئلہ کوئی نہیں ہے اس میں. آپ لگا بھی سکتے ہیں اسے, آپ پی بھی سکتے ہیں اسے, کیونکہ مجھے پہلے پیک میں شاید نشہ نہ ہو, الخمر نہ وہ بنے. میرے بچے یہ پیو, یہ کھاؤ, الکوہل کے قریب نہ جاؤ. اب آگے چلو. آپ بھی نہیں جاتے؟ میں نہیں جاتا. میں نے آج تک خدا کی قسم کبھی الکوہل نہیں پی. جو بھی پی ہے ادویات کی صورت میں پی ہے, یعنی ہومیوپیتھک دوائی میرے پاس اب بھی بڑی کیس میں ہوگی, پڑھ لو تمہیں کتنے فیصد الکوہل ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ الکوہل جو ہے وہ آپ کی سینسز آؤٹ کر دیتی ہے. مطلب یار میں دل کے لیے ہومیوپیتھک دوائی استعمال کر رہا ہوں, بلڈ پریشر کے لیے استعمال کر رہا ہوں, دماغ کے لیے استعمال کر رہا ہوں. پتہ نہیں تم کس طرح جا رہے ہو. داڑھی والے کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ انسان عقل سے فارغ ہو. الکوہل جن ادویات میں استعمال ہو رہی ہے اس کو پوری دنیا, تم اللہ کرے جرمنی جاؤ, جہاں وہاں کے دیکھو کہ ان کی جناب کتنی زیادہ دوائیوں کے اندر الکوہل ہے اور کتنی دنیا کے اندر پی جا رہی ہے. حرام بھی تو نہیں ہے نا کیا شراب یا مسلمان پی رہا ہے, شیخ الازہر پی رہا ہے, مفتی اعظم پی رہا ہے, مفتی اعظم پی رہا ہے, الکوہل پی رہا ہے. کس آپ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں. پی رہا ہے ہومیوپیتھک دوائی میں. اب آگے چلو. یہ دن دفعہ کہہ رہا ہوں کہ الکوہل کیمیکل سے ہے, شراب نہیں ہے, اور ہومیوپیتھک دوائی میں 90% 99% الکوہل ہے. امام الحرم جو پرفیوم استعمال کرتے ہیں اس میں الکوہل ہے.
میرے بچوں جس کو کھانسی ہو جاتی ہے اس میں الکوہل ہے. پارٹیوں میں جاتے ہیں آپ, وہاں پہ جو چیز استعمال ہو رہی ہوتی ہے وہ شراب ہے, الکوہل ہے, الخمر ہے, یا پھر دارو, کیا ہے وہ؟ مجھے نہیں پتا. میں محفل میں جاتا ہوں صرف دیکھنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے. اب مجھے نہیں پتا. میں اپنی قوم پہ اعتماد کرتا ہوں. تمہاری طرح قوم کو نشہ ہی نہیں سمجھتا, اس لیے میری قوم جو چیز کھاتی ہے اس میں نشہ نہیں چڑھتا ہوں. اچھا, یہ قوم پاک ہے نشے سے؟ بالکل. تمہارے پاس ہے تو لے آؤ. آپ نے کہا میں پارٹیوں میں جاتا ہوں, وہاں جاتا ہوں نا. کوکین بھی ہوتی ہے. کوکین بھی ہوتا ہے لیکن نشہ نہیں ہوتا. وہ اس قوم کے لوگ نہیں, باہر کے لوگ ہیں. کوکین سے کوئی نشہ نہیں ہوتا. کوکین سے اگر کوکین سے نشہ ہوتا تو بڑے بڑے لوگ کوکین نہ ملنے کی وجہ سے یوں کر رہے ہوتے. سگریٹ نہیں چھوٹ سکتی, کوکین چھوٹ جاتی ہے. لوگوں کا نشہ نہیں ہے. آگے چلو. آپ نے 3 درجن نکاح کر رکھے ہیں. ایک نکاح آپ نے بھارتی اداکارہ کرینہ کپور کے ساتھ بھی کیا. بالکل. تب آپ کا نام کیا تھا؟ سید شاہد. اور آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں سید شاہد, جھوٹ بولنے کا کیا مانا. یہ میری جیب میں قرآن پاک ہے, اس کو آپ ہاتھ میں رکھے. بات کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کرینہ کپور کے ساتھ؟ جو بات میں کہوں گا سچ کہوں گا. سچ کہوں گا, لیکن چونکہ اب وہ عزت ہے کس کی؟ سیف کی. سیف علی خان کی, ایک مسلمان کی. چلو اب عزت ہے نا. ہاں. چلو. آپ نے کرینہ کپور سے کب نکاح کیا؟ یہ پرانی بات ہے, اب آگے چلو. پرانی باتیں تو اس کو ڈسکس نہیں کریں. قرآن مجید فارسی بولی میں نے ابھی. کرینہ کپور سے جب اس وقت وہ سیف کی بیوی ہے, میرے لیے محترمہ ہے, میرے لیے قابل فخر ہے, قابل عزت ہے. اب آگے چلو. قابل عزت ہے, لیکن آپ کی سابقہ بیوی جب ہے. کہ سابقہ تھی نا, اب سابقہ کو چھوڑو, آگے چلو. آج کے زمانے میں پوچھو اسمبلی کیا کہہ رہی ہے, یہ پوچھو کہ غزہ پیس کیا ہوا ہے, یہ پوچھو فضل الرحمان کیا پوچھا. وہ بھی میرے پوچھتے پاس ہیں. زیادہ ٹائم نہیں ہے, باہر بھی ابھی 2 بندے بیٹھے ہیں بیچارے گاڑی. وہ بھی پوچھتے ہیں. صرف 10 منٹ دے رہا ہوں, حال کی باتیں پوچھو. اب آپ غصہ کر رہے ہیں. میں غصہ نہیں کر رہا نا. آپ سے ایک جو عزت سوال ہے, آپ سے ایک محترمہ آپ کی اس بیوی وقت ہے. سیف کی عزت ہے, اس وقت حریم شاہ بلال کی عزت ہے. تو اس میں ہم اس کی کوئی عزت نہیں اچھال رہے ہیں. اچھال رہے ہو نا. نہیں اچھال رہے رہے ہو. آپ کا بیوی ہے. ایک جس وقت ایک محترمہ کا باعزت مسلمان سے باوقار انداز سے شادی ہو جائے, مجھے اسلام اجازت نہیں دیتا اخلاقی طور پر کہ میں اس کے بارے میں سابقہ باتیں لے کے آؤں. اب آگے چلو. سابقہ بات میں کوئی نہیں پوچھ رہا, میں صرف آپ کے نکاح کے اوپر سوال اٹھا رہا ہوں. سابقہ ہے. اب آگے. سابقہ نہیں ہے. میرے سامنے ایک قرآن کی آیت ہے, وہ قرآن کی آیت سنیں گے. میرے بچے قرآن کی آیت سننا پسند سنو, میں مجھے بتاؤ بلکہ تم پڑھو, میں سناتا ہوں. سورہ نور ہے, آیت نمبر 4 ہے, اور جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ, اور ان کو گواہی جو ہے وہ بھی کبھی نہ مانو, اور وہی فاسق ہیں. اب دیکھو نا, میں 4 گواہ ہیں آپ کے پاس. کرینہ کپور سے آپ کا نکاح ہوا. نکاح کے لیے 2 گواہ ہوتے ہیں, 4 نہیں ہوتے. اس سے یہاں سے ہمیں اصول مل گیا. آپ نکاح کے لیے 2 گواہ ہوتے ہیں, آپ ایک عورت 4 نہیں ہوتے. آپ ایک عورت پر بہتان لگا رہے ہیں. چلو میں بہتان لگا رہا ہوں نا, میرے اس سے نکاح نہیں ہوا نا. اب آگے چلو. نکاح نہیں ہوا, آپ اپنی بات سے ہٹ رہے ہیں جو آپ نے پہلے میں نے کیا کہا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت وہ سیف خان کی بیوی ہے. یہ سوال نہیں ہے میرا سوال ہے آپ نے اس کے بارے میں ایسا بیان کیوں دیا جس کے تب تھی میری ملکوہ بیوی 98 میں بھی 99 میں بھی. اب ضرور بیچارے سیف تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہو, اللہ کرے تمہارا پروگرام وائرل نہ ہو. اب آگے چلو. وہ کرینہ کپور, ٹھیک ہے, کپور ہندو مفتی کوی. ہاں, مفتی کوی نے ایک ہندو عورت سے کیسے شادی کر لی, جس طرح نکاح سیف کیسے خان کر کی. لی؟ میں سیف خان سے بات نہیں کر رہا, میں مفتی کوی سے بات کر رہا ہوں. میرے نزدیک پوچھو نا کیسے نا اس سے تقابل ادیان والوں سے. میں تو کتنا عظیم انسان ہوں, جو میرا موضوع ہے اسی پہ بولوں گا. ڈاکٹر ذاکر نئی کے نزدیک, ڈاکٹر احمد دیدات کے نزدیک, ڈاکٹر پروفیسر عبدالحمید کے یہاں 17 آیات وید میں ہیں جو الہامی ہیں, جن میں حضور کی تشریف آوری کی بشارت ہے, جس میں اوپر والے کا ذکر ہے, جس میں یہ ہوتا ہے وہ الہامی کتاب ہوتی ہے. جو الہامی کتاب ہو تو اہل کتاب سے نکاح ہو سکتا ہے. اب آگے چلو. اہل کتاب میں سے ہوتے ہیں ہندو؟ یار میں ان کا نام لے رہا ہوں, ان سے پوچھو. میں تو ان کی بات نقل کر رہا ہوں کہ ان کے نزدیک جو تقابل ادیان کے لوگ ہیں, جس طرح تمہارا موضوع حدیث اور فقہ کا نہیں ہے, بات کرو گے تو غلط کہو گے. میرا موضوع حدیث و فقہ کا ہے, میں تقابل ادیان کا نہیں ہے, معظیم آدمی ہوں. تقابل ادیان کے اندر میں 3 نام لیے پھر لیتا ہوں. مفتی صاحب, ذاکر نائک نے یا تقابل ادیان والوں نے نکاح نہیں کیا, نہ ہی بہتان لگایا کسی پہ ہندو عورت پر. ہم نے وہ سب کیا سوال کیا ہے؟ میں نے ہندو جو اہل کتاب ہے, میں نے کہا کہ یہ تینوں کہتے ہیں آپ کہتے ہیں, بس یہ سمپل جواب. میں انہی کی بات کہہ رہا ہوں نا ہے کہ کیا ان کے نزدیک ان کی تحقیق میں اہل کتاب ہے, اور آپ ان کو فالو کرتے ہیں, اسی لیے آپ نے ہندو عورت سے نکاح کیا. اب آگے چلو. 4 گواہ ہیں آپ کے پاس. کس چیز کے؟ اگر میں بہتان لگا تھا, ہاں, میرا پاسپورٹ موجود ہے,
डॉक्टर से नहीं, अपना वहाँ जो पासपोर्ट फिल्म को सबूत- इंडस्ट्री फिल्म अच्छा सुनो चलो तुम्हारे ये काज भी पूरी करें। फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े ब्रोकर है नईम खान, हाँ जी। नईम भाई। हम्म, बस अब आगे चलो। ये क्या बात है? नईम भाई करोड़ों मुसलमानों को मारा है, नुमा उसका नाम मैं ले रहा हूँ, मैंने उनका कितने गवाह आ गई। मेरा सवाल ये था, आपके पास करीना कपूर के 4 गवाह मौजूद है उसके साथ निकाह के, जिसको बताओ कि आपने उनके साथ निकाह किया, उनकी मौजूदगी में किया है। निकाह अलग ऐलान होता है, उसका ऐलान करना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह नवाबा बाबल करीना कपूर को इस बात का पता है कि आपका निकाह उनके साथ हो चुका है, इसलिए खामोश नहीं। इसीलिए खामोश है वो, शायद इसलिए खामोश हो कि ये बंदा मैं मेरे बात माने नहीं कह रहा हूँ करता। क्योंकि मेरा अपना पाकिस्तानी बच्चा जिसको मैं बच्चा कह रहा हूँ, क्योंकि वो जरा वो कर रहा है, चलो मैं खामोश हो जाता हूँ। अब आगे चलो। मैं ये समझूंगा कि आपके पास इसका मेरा जवाब कोई नहीं है। निकाह नहीं हुआ, मेरा कोई गवाह नहीं है, तुम खुश हो जाओ। चलो पता नहीं कैसी गधा कौम है। अब फिर गुस्सा कर ना रहे ना हैं। मैंने गधा आपको शुरू में कहा था। मैं तुम्हें नहीं कह रहा, हाँ जी, जो इस तरह की बात करे उसको गधा कौम कह रहा हूँ। आपका मैं क्लिप एक देख रहा था अभी, आपने रिसेंटली एक पॉडकास्ट किया, उसके अंदर आपने बताया कि मैं मुशाहिदा करने जाता हूँ पार्टियों में, वहाँ पर पिल भी होती है, कोई छोटी कोकेन भी होती है, शराब भी होती है। तो होती है, ये आपने कहा मैं जाता शराब नहीं होती यार। फिर वही मुझे गुस्सा दिलवाते हो जब तुम बकवास और झूठ बोलते। देखें गलत मैंने कहा हर तरह की मशरूब मशरूब, वही बकवास करो जो मैं कह रहा हूँ। हर तरह की मैंने कहा कि मशरूबात होती हैं, मैंने शराब की बात नहीं की। अब आगे चलो। सूरह नूर की एक बार फिर से आयत नंबर 24 है, मुसलमान मर्दों से कहो कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत रखें, यही उनके लिए पाकीज़गी है। लोग जो कुछ करें अल्लाह ताला सबसे खबरदार है। बिल्कुल जब आप पार्टियों में जाते हैं तो आपकी निगाहें नीची होती हैं, बिल्कुल। आप वहाँ जाकर और जाने वाली बच्ची को खुदा की कसम मेरे आंखों में आंसू ना है। तुम भी सूफी हो इसलिए तुम्हारा एहतराम कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ बच्चे अब रात को 3 साढ़े 3 बजे जब जाओगी और हारन बजाओगी, माँ के दिल पे क्या गुजरेगी, बाप के दिल पे क्या गुजरेगी। पता नहीं कैसे जनाब पाकिस्तानी, मुझे मुफ्ती जनाब साहब, पूरी आपकी दुनिया से नहीं लोग कहते हैं कि सबसे रक्स कर रहे हैं। ये खुदा की कसम है नहीं है बस क्या ना मेरी जनाब। अब तुम देख लो, अगर तुम्हारे अंदर कोई अकल है, सार एक जगह है और इधर टाइट कपड़े नहीं, में मैं कभी आपने नहीं deny कर दिया, मैं सुनो, उसको सुनो, बात सुनो, नहीं- आपने मैं तुम्हें deny 2 कर- दलीलें देता हूँ ना। हाँ जी। मैं टाइट कपड़े इस तरह नहीं पहनते जिस तरह पहने हुए हैं। अच्छा। देखो, और सार एक जगह पे है, नीचे जिस्म हल रहा है। ठीक है, सिर्फ यही एक वीडियो है जिसको मैंने गलत कहा। एक वो वीडियो थी जिसके अंदर मुझे दिखाया गया खुदा न खास्ता मैं नंगा बैठा हूँ। ये दोनों वीडियो नहीं बरतानिया की तरफ से आए ये हैं। तीसरी वीडियो आ गई है जिसको ये आप ठीक, इनकार करने ये वाले। दुरुस्त है। इसमें ये वो आपकी बेचारी निगाहें कहाँ पर है? सुने, ये बेचारी वो मजलूमा है जिसके बारे में बता चुका हूँ कि जिस बेचारी से 18,000 लिया गया, सुबह सालून बना के देंगे। गुजरात के बहुत बड़े खानदान की बच्ची है, इसका बाप मेरा दोस्त था, ये मैं उसके ताउन के लिए किया। इसीलिए आपने निगाहें उठा ली और बोसो कुनार शुरू कर दिया। यार मैं उसके ताउन के लिए जा रहा हूँ। बच्ची को जनाब हलाल की तरफ ला के, अब वो शादीशुदा 3 बच्चों की माँ है, इसका अजर मुझे जाएगा तुझे जाएगा। बोसो कुनार आपसे मैं बोस होकर मैं उसके कान में पूछ रहा हूँ कि किसके पास पैसे है, उसने कहा फुला हिंदू के पास। अभी मैंने आपको आयत पढ़ के सुनाई, उसके अंदर था मोमिन मर्दों के लिए ये है कि वो निगाहें नीची रखें। आप उसके साथ ये निगाहें नीची मेरे रखें, क्या बच्चे, करें? मैं उसके बड़ा जो काम था, मैंने उसको जनाब गुनाह से बचाया, घर में ले आया, बाइज्जत बीवी बनी, उसके बाद 3 बच्चे हैं इसके। मैंने बड़ा काम किया, तुम छोटे काम में फंस रहे हो। अब आगे चलो। मतलब कि तय ये हुआ कि अगर किसी औरत की खैर खाही मकसूद हो तो उसके लिए आप निगाहें भी उठा सकते हैं, उसको गले भी लगा सकते हैं। और पूछ लो ना जामे शबीयत जामे नहीं नहीं, है मैं से। आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे वहाँ क्यों ले यार जाते हैं? मैं तो मैं क्यों कहना, मेरी तईद में टहेंगे। उनसे पूछो कि एक बेचारी मजलूम औरत बैरूनी दुनिया जाती है, उसके मैं आपको 8,000 कुरान की आयत सुनाता हूँ, आप मुझे जामिया नईमिया भेज देते हैं। कुरान मजीद के मुताबिक मैं हल्फ देता हूँ, आज तक मैंने किसी के ऊपर इस तरह निगाह नहीं उठाई कि जो बुराई की हो। अब आगे चलो। अच्छी नज़र से आप उन्हें गले हाँ, लगाते हैं। जब इस तरह की इस्लाह जाननी हो, गुनाह से बचाना हो, मोहतरमा के रिज़्क़ हलाल को वापस दिलवाना हो और उसको वापस भिजवा के उसकी शादी बाइज्जत करा के उसके 2-3 बच्चे हों, इस वक्त के अंदर ये मैंने काम किया। मुफ्ती साहब, मुफ्ती तो नहीं है, अब्दुल वाहिद नदीम साहब हैं कोई? वही कौन चचा है। आपके चचा ने कहा कि आपकी जहनी हालत ठीक नहीं है। अब अभी आपने देखा नहीं कि मैं एक चीज़ कह रहा था, मेरे ज़हन में नहीं आ रही थी। जब कोरोना होता है और ये जो कुछ हुआ ये हमारे मशवरे से हुआ, ताकि तुम्हारे जैसे बच्चे जो है हमारे ऊपर किसी तरह की बात करें, मेरे चच्चे ही बहस कीजिए कह दे। और मेरे उसके अंदर मेरा भांजा भी शामिल है, ठीक उन्होंने भी कहा कि जब कोरोना होता है, मैं लोगों की दुआओं से कोरोना के बाद जिंदा और ताबिंदा बैठा हूँ। तुम जनाब अब्दुल वाहिद साहब कौन है? मेरे हकीकी चचा है, मेरे उस्ताद है, ये हमारा बानी मशवरे से तय हुआ। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह निकलने से पहले एक निकाह पढ़ा के आया हूँ,
ایک اسلامی عدالت کے فیصلے کے ذریعے دھارا بات کر کے آؤں. قوم مجھ سے مانگ رہی ہے, قوم مجھ سے پوچھ رہی ہے, قوم مجھے مفتی سمجھتی ہے, قوم مجھے قاضی سمجھتی ہے, قوم جناب مجھ سے اسلامی عدالت کے فیصلے لکھوا رہی ہے. تمہارے چچا کون ہیں جی؟ میں کہہ رہا ہوں میرے چچا ہے. نہیں, چچا کون ہے یہ میرا سوال نہیں تھا. ہاں, کیا تھا؟ یہ تھا کہ آپ کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے. وہ نہیں رہی جو کرونا سے پہلے تھی. پھر میرے سامنے ایک آپ کا بیان آ جاتا ہے کہ جیل کی رات میں, ایک رات میں مجھے 5 دفعہ ہارٹ اٹیک آیا. میرے ذہن میں یہ بات نہیں آتی, پھر مجھے آپ کے چچا کا بیان یاد آ جاتا ہے کہ ذہنی حالت ٹھیک نہیں. میرے خیال میں پھر ادب سے کہتا ہوں, ہارٹ اٹیک ہونا اور بات ہے, دل کی 5 دفعہ ایک رات میں. مجھے 10 دفعہ بھی ہو سکتا ہے. اللہ تجھے محفوظ رکھے, تیرے باپے اور نانے اور دادے کو اللہ کرے ان کو نہ ہو. 10 دفعہ بھی ہارٹ اٹیک ہوا ہے. ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں 5 دفعہ, 10 دفعہ. ہارٹ اٹیک کا دماغ سے کیا تعلق ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں MBBS بنائے, عالم بنائے, حافظ بنائے. مفتی ہارٹ اٹیک لوگوں کو 24 گھنٹے کے اندر 10 دفعہ ہوا ہے, پسینہ پانی ہو جاتے ہیں. چلو تمہاری میرے علم کے مطابق 3 بار جب ہوتا ہے نا تو اس کے بعد بندہ چلا جاتا ہے. 3 مرحلوں میں ہوتا ہے. آج مجھے اٹیک ہوا 5-6 دفعہ, الحمدللہ میں بچ گیا. دوسری دفعہ پھر حملہ آور ہوا میرے اوپر, اس وقت بھی 5-6 دفعہ ہوا لیکن میں بچ گیا. وہ مرحلہ وار بات ہوتی ہے. نہ پتہ تمہیں علم ہے, نہ ڈاکٹری کا, نہ حدیث, سب کچھ تو آپ کے پاس. قرآن آیت, قرآن کا حافظ میں بیٹھا ہوں, قرآن تو پڑھ رہا ہے. میں نکاح کی بات کر رہا ہوں, تو کہہ رہا ہے جی جو بو کرے وہ کرے. اچھا آگے چلو. نکاح کتنے ہونے چاہیے؟ 4. جب میں کہوں گا نماز عشاء تو مانا 4. ابھی آپ نے پہلے کہا کہ میرے 13 نکاح ہیں. میں نے 13 کہے ہیں. ہاں جی, ایک وقت میں. آپ نے کہا 13 ہیں. 13 ایک وقت میں. ہاں جی, نہیں یہ طریقہ آپ نے. بس آگے چلو. جب مرلہ وار ہوں گے 4 ہیں, ایک چلی گئی, باقی 3, پھر کر لیا, پھر 5, پھر کر لیا 6, پھر کر لیا 7. چلو. شادیاں کتنی ہیں؟ شادی شادی اور نکاح میں کیا فرق ہے؟ جو پاکستان کے قانون کے مطابق ہو وہ شادی جس طرح تمہاری ہوگی. ڈھول ڈھمکا ہوگا, لکھ پرت ہوگی, اعلان عام ہوگا کہ فلاں بچہ, جیسے مفتی صاحب کو انٹرویو کیا تھا, باتیں غلط کی تھی, آج اس کی شادی ہو رہی ہے. اور نکاح کیا ہوگا؟ محترم اور محترمہ کی رضامندی اور 2 گواہ. مطلب پاکستان سے آپ کی ایک شادی ہے, باقی جو نکاح ہیں وہ قرآن کے مطابق ہے. قرآن کے مطابق. اور پاکستان کے اندر جو نکاح والا معاملہ ہے یا شادی والا رشتہ بچے, پھر میں فارسی تو نہیں بول رہا, پاکستان کے قانون کے مطابق دوسری شادی نہیں ہو سکتی, دوسری شادی نہیں ہو سکتی, دوسری شادی نہیں ہو سکتی. ہو سکتی ہے. قرآن کہتے ہیں فن کے وہ نکاح کرو. میں تو مفتی عبدالقوی وہ عظیم ہوں, پاکستان کے قانون کا بھی احترام کر رہا ہوں, قرآن پہ بھی عمل کر رہا ہوں. مفتی صاحب, ایک نیا قانون حالیہ پاکستان کے اندر منظور ہوا ہے اور دارالحکومت کے اندر لاگو ہوگا. آرڈیننس ہے, صدر زرداری کی جانب سے جاری کیا گیا ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ جو آپ کی بیوی ہے, نہ آپ اس کو گھور سکتے ہیں, نہ اس کو ہراس کر سکتے ہیں, اور اس طرح کی بہت سی باتیں اور بھی ہیں. تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ بالکل ٹھیک قانون ہے. مجھے نہیں پتا کہ آیا یا نہیں آیا. اگر آیا ہے تو میں سلام پیش کرتا ہوں, بہترین ہے. کیونکہ میرا اسلام نہ جبر کا دین ہے, نہ ضرر نقصان پہنچانے کا دین ہے. عورت اور بیوی حسن ہے. عورت اور بیوی, علامہ اقبال سے پوچھو, وہ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی کی لذت بھی عورت ہے. میرے نبی ابراہیم سے پوچھو, یا حمیرہ کلمینی, گلاب کا پھول کہہ رہے ہیں حضرت بی بی عائشہ کو. تو گھومنے کا کیا مانا؟ پھول کو گھومنا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس لیے بالکل یہ قانون درست ہے, میں اس کی تصدیق اور تائید کرتا ہوں. اللہ کرے آ چکا ہو, یہ بھی میری دعا ہے. اسی کے ساتھ پاکستان نے ایک اور بڑا قدم بھی اٹھایا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگ غزہ پیس آف بورڈ کے اندر شامل ہو چکے ہیں. اسی بورڈ کے اندر جہاں پہ نیتن یاہو کو بھی دعوت دی گئی تھی, وہ بھی شامل ہوگا. پاکستان اور اسرائیل ایک صف میں کیسے کھڑے ہو گئے ہیں؟ میرے بیٹے, اسرائیل پتہ ہے کس کا نام ہے؟ کس کا نام ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا. ٹھیک ہے. تم نیتن یاہو کا نام لو, اسرائیل کا نام نہ لو. نیتن یاہو کیسے شہباز شریف کے ہم پر آ گئے؟ ہم جناب جب بڑے صغیر کے اندر اکٹھے تھے, ایک جگہ پہ ہندو بھی ہوتا تھا, سکھ بھی ہوتا تھا, پارسی بھی ہوتا تھا, مسلمان بھی ہوتا تھا. امن کی بات ہے نا. نیتن یاہو, ٹرمپ اور یہ باقی جو مغربی لیڈران ہیں, یہ غزہ کے اندر پیس لانے کے لیے یہ سارا, میری تو یہی دعا ہے. نہیں دعا تمہارے کو آپ کے اسسمنٹ؟ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ جب میرا کمانڈر ان چیف موجود ہوگا, کسی کی ضرورت ہی نہیں کہ جناب پیس کی خلاف ورزی کرے. ٹرمپ کی بھی نہیں. یا ٹرمپ کو میرا چاچا لگتا ہے, مجھے اپنے ملک کے بارے میں فکر ہے. پتہ نہیں تمہارا چاچا لگتا ہے تو بتاؤ. میرے ملک کا جناب جو چیف ہے, جو میرا جناب کیسا فیلڈ مارشل ہے, وہ حافظ قرآن ہے, وہ سید ہے, وہ امن نافذ کرے گا. آپ نے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں ایک بیان دیا تھا کہ وہ دین سے فارغ ہو چکے ہیں, کلمہ پڑھیں. اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نہ میں نے یہ بات کی ہے. آپ کی زبان. سنو بس فون ہو گیا ہے. جھوٹ بولنے والے پہ لعنت بھی ہوتی ہے. خود قادیانی بھی ہے,
خود قادیانیت نواز بھی ہیں. हाँ ये आप इंसान बने हो ना. قادیانی مسلمان ہیں, یہودیت نواز مسلمان ہیں, کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے کلمہ پڑھو. حضور کے فرمان کی روشنی ایک مسلمان کو دوبارہ کلمہ پڑھنے کا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ मैं बताता हूँ ना, بتائیں. हुजूर का फरमान है, आप सुनो. جی کہ ایک دیکھو حدیث بھی رکھ دوں حضور کی. پہلے مجھ سے تو سن لو, پہلے مجھ سے تو سن لو. جی جو مقاصد حدیث کا اور فقہ کا استاد بیٹھے اس کے بجائے اپنی ایک حدیث سناتے ہو. میں اپنی نہیں سنو, میں حضور کی سنا رہا ہوں. حضور کی سنو. حضور نے فرمایا جس کی طرف کفر کی نسبت کرو گے وہ کفر تمہاری طرف لوٹے گا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے میرے قائد محترم عمران خان کو یہودی کہا, قادیانی کہا, اس پر میں نے یہ کہا. تو آپ نے بھی تو ان کی طرف کفر کی نسبت جوڑ دی. وہ حضور کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں. آپ دونوں میں سے ایک پھر میں کہتا ہوں کافر تم ہوا. کافر ہو, میں خود کافر ہو جاؤں گا. میں کہوں گا تم یہودی ہو, میں خود یہودی ہو جاؤں گا. میں کہوں گا تم جناب کیسے اپنا قادیانی ہو, میں خود قادیانی. حضور کا فرمان ہے. میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ مولانا آپ جو میرے قائد محترم کو یہودی کہہ رہے ہو, قادیانی کہہ رہے ہو, چلو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے, 2 3 4 5 دن پہلے تم نے مولانا کی گفتگو سنی نا, کتنی بہترین انہوں نے تعریف کی ہے. انہوں نے کہا کہ آج کی حکومت جو کچھ کر رہی ہے یہ 100 گنا اس سے زیادہ ہے جو جناب عمران خان صاحب کے زمانے میں ہوتا تھا. اللہ نے توبہ کی گنجائش دے دی نا, بس ٹھیک ہے. اب وہ مسلمان ہو گئے. وہ پہلے بھی مسلمان تھے. آپ نے وہی کیوں تو کہہ رہا تھا کہ یہودی یہودیت نہ تو یہودیت نواز, قادیانیت اس نواز. نے کہا جو میں نے کہا. آپ نے کہا واپس ان کو پلٹ کے جواب دیا. میں نے کہا کہ تم جو کہتے ہو, مجھے سمپل کر لینے دیں. کیا میرے آپ بیٹے- دونوں میں سے کوئی ایک پھر کافر ہو گیا. انہوں نے کہا انا للہ و انا. میں کہہ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب تم جو میرے قائد محترم کو یہودی کہہ رہے ہو, قادیانی کہہ رہے ہو, حضور کی فرمان کی روشنی میں جو دوسرے کو کافر کہے وہ کافر ہو جاتا ہے, جو یہودی کہے وہ یہودی ہو جاتا ہے, جو قادیانی کہے وہ قادیانی ہو جاتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں. تو اس اب طرح ختم کرو پروگرام, بار 2 لوگ آئے ہوئے ہیں. اس طرح تو وہ پھر ہو گئے یہودی. نہیں کیوں ہو گئے, وہ تو الحمدللہ جناب کیسے انہوں نے جو اب باتیں کر لی ہیں تو ٹھیک کر لی ہے. آج ان کو سمجھ, یوں کہہ سکتے ہو اس وقت ان کو سمجھ نہیں آئی, الزام لگا رہے تھے, اب وہ شکر یہ ہے کہ ہدایت پہ آ گئے. چلو اب آخری بار شکریہ ادا کرو, ہم چلیں. آخری لاسٹ سوال ہے. مفتی عبدالقوی اداکاروں کی خفیہ نگرانی کرتے ہیں. ایک مرتبہ مجھے بھی کہا کہ آپ کا حسن و جمال ہے. آپ کسی ایجنسی سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں نے کوئی تعلق نہیں. وینا ملک کہہ رہی ہیں. جو وینا ملک بات اس سے پوچھو, میں کہہ ہی نہیں رہا تھا. آپ پہ الزام ہے, آپ کو وضاحت الزام میں جو ہے یہ غلط ہے, 1000% غلط ہے. بولنے والے پر بھی لعنت ہے جو اس الزام کو دہرائے. آگے چلو. یہ خواجہ سرا ہے اور لڑکا ہے. خواجہ سراؤں کے حوالے سے بھی آپ کو ایک فتویٰ موجود ہے کہ جو خواجہ سرا لڑکا ہو وہ بیٹا ہے, وہ مرد ہے, اور اس ان کی کے ساتھ وراثت نکاح ہو سکتا ہے. اگر محترمہ ہوگی تو ہوگا نا میرے بیٹے. ٹھیک ہے. دونوں طرح. اب دیکھو کیسا ملا رہے ہو. جو خواجہ سرا مرد ہے وہ آپ کا بیٹا ہے, وہ آپ کا بھائی ہے. جو خواجہ سرا محترمہ ہے اس سے نکاح ہو سکتا ہے. اب آگے چلو. انجینئر محمد علی مرزا کی ایک بات یاد آ گئی. تم نے بھی کہا تھا نا ایک سوال. اب آخری بس آخری سوال. آخری انجینئر صاحب سے ملنے کے لیے میں 3 4 دن میں جا رہا ہوں. اب میرا شکریہ ادا کرو اور اجازت. بہت شکریہ مفتی صاحب, اللہ خوش رکھے. آپ نے ہمارے سوالوں کو کم از کم لیا. بہت کچھ سنا, مطلب- حوصلے سے سنا, لیکن غلط بیانی پہ مجھے گدھا بھی کہا, گدھا نہیں کہا. مجھے جملے کو پاگل گدھا, کہا, پوری جملے قوم کو کو آپ نے کہا. جملے کو گدھا کہا, تمہیں نہیں کہا. ٹھیک ہے جی بہت مہربانی. آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے پاس آئے, ہمیں عزت بخشی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آمین آمین آمین.